بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین طرح سے بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھتی ہے۔ شادی شدہ عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ بیوی وہ ہستی ہے جو شوہر کو 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے ایک کپ چائے بنا کر دینے پر بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنی بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو کہ میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں، اور وہ ایسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی اور دوست نہیں۔ وہ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورے دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں نے مل کر ہی کرنا ہے۔ یہی دوستی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انصاری رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی الگ الگ ضروریات ہوتی ہیں۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھی یا کل کی زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ باتوں کے ذریعے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے اور اسے یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ آپ بحیثیت دین تین مختلف طریقے سے اپنے شوہر کا موڈ بہتر بنا سکتی ہیں، اور ایک بیوی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ سکے۔ کون سی بات آپ کے شوہر کو خوش کرتی ہے اور کون سی بات آپ کے شوہر کو ناراض کرتی ہے۔ آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہو۔ بیوی پر شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی خدمت گزار اور اطاعت شعار ہو، ہر جائز معاملے میں شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہو۔ یہی اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے بارے میں فرماتا ہے کہ نیک بیویاں اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہیں۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو تین طرح سے خوش رکھتی ہے۔ نمبر 1، گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کرے۔ اکثر خواتین جب اپنے گھر والوں سے ملتی ہیں تو اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں۔ یہ باتیں ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ صرف ازواجی زندگی میں تلخیاں پیدا کرتی ہیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنا بھی گناہ بھی ہے۔ ان باتوں کو شوہر پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ آئے تو دوسروں سے کہنے کے بجائے براہ راست اپنے شوہر سے بات کریں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ شوہر کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بیوی کوئی چیز خاص اس کے لیے بنائے۔ جب وہ اپنے کام سے واپس آئے تو اس کے لیے اس کی پسند کی چیز بنائے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے اخلاق سے کسی کو اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرنے دیں۔ اگر ایسا ہو تو آگے بڑھ کر اس کا دفاع کریں اور اپنے شوہر کی عزت کا پاس کریں، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کی محبت اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دیجیے اور بالکل بچوں کی طرح اس کا خیال رکھیے۔ اس طرح وہ بہت جلد صحت یاب ہوگا۔ شوہر سے اپنی لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہی ہیں
اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت بھرے انداز میں بات کرنی چاہیے، اور وہ باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو اپنا رویہ نرم ہی رکھیں، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ تھکے ہوئے ہوں تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ اگر آپ اس کی روح کی ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں، اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئے تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، ممکن ہو تو اس کے گلے ملیں یا بوسہ دیں۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہوں اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہوا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں، سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں، ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی، ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گھر والوں کی عزت کریں اور اپنے بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کریں۔ شوہر کے لیے سجے سوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کریں، اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ شوہر کی پسند کو اہمیت تو دیں، ایسے کام کریں جو اس سے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں، اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اس سے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بڑھاؤ سنگار کی عورت کا جہیز شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں، اس کی کوششوں کو مانیں، سراہیں۔ اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین عورت قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خامند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو اور وہ جنت میں جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خامند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اس طرح حضور علیہ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوں تو عورت کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی اور اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔